عزیز طلباء و طالبات، اس ماڈیول میں ہم جیسا کہ پچھلے ماڈیولز میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہم الرحمہ کے فقہی مکاتب فقہ کی کتب کے حوالے سے ایک ایک ماڈیول میں گفتگو کی گئی تھی، اس ماڈیول میں اسی منہج پر ہم کتب فقہ شافعی کی درجہ بندی دیکھیں گے، یعنی شافعی مکتبہ فقہ کے اندر کون سی کتب ہمیں ملتی ہیں جو اصل سورس یا پرائمری سورس کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان کتب کی درجہ بندی یا ان کی کیٹیگرائزیشن کیسے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کتب کی 3 قسمیں یا 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں متون آتے ہیں، ٹیکسٹ آتے ہیں، اصلی نصوص ہیں۔ اس کے بعد پھر شروح کا درجہ آتا ہے، جو انہی متون کی تفسیری وضاحتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم کمنٹریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شارٹ نوٹس آتے ہیں، جن کو ہم حواشی اور تعلیقات کہتے ہیں۔ تو یوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یا فقہ شافعی کے اندر درجہ بندی میں 3 طرح کی کتب آتی ہیں۔ اگر ہم متون کی بات کریں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے وہ امام ہیں جنہوں نے بذات خود الام تصنیف فرمائی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام فقہ شافعی کے سب سے پہلے متن کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے المختصر لکھی، جس کو مختصر المزنی کہا جاتا ہے۔ اس سے فقہ شافعی کی بنیاد ہوئی، اور اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، فقہ شافعی کو 2 ایسے رجال ملے، 2 ایسے لوگ ملے جنہوں نے فقہ شافعی کے لیے مسائل کو منظم اور مرتب انداز میں پیش کیا۔ ان کے نام ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شیرازی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج لکھی، جبکہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے التنبیہ لکھی، اور یوں فقہ شافعی کو منظم اور مربوط انداز میں پیش کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر فقہ شافعی کی کتب متون کے اوپر اگر کمنٹریز کی بات کی جائے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المجموع، جو المہذب کی شرح ہے، یہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح العزیز، یہ 2 کتابیں انتہائی اہم شروح سمجھی جاتی ہیں، اور گویا انہیں فقہ شافعی کے 2 ستون سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو امام رملی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت المحتاج، اور الامام ابن حجر الہیتمی کی تحفۃ المحتاج۔ ایک ابن حجر عسقلانی ہیں اور ایک ابن حجر ہیتمی ہیں۔ یہ ابن حجر ہیتمی ہیں، یہ بھی شافعی ہیں، ابن حجر عسقلانی بھی شافعی ہیں، لیکن فقہ کے اوپر جو تحفۃ المحتاج نام سے کتاب لکھی وہ امام ابن حجر ہیتمی کی ہے۔ پھر شروح کے اوپر کمنٹریز کی بھی ایک طویل فہرست ہے، شروح کی بھی ایک طویل فہرست ہے فقہ شافعی میں، اور فقہ شافعی میں خوب تصنیفات ہوئیں، اور تعلیقات اور شروح کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جس میں منہاج کے اوپر جو شرح لکھی گئی تھی تحفۃ المحتاج، اس کے اوپر علامہ شبرملسی کا جو حاشیہ ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح منہاج کے اوپر جو علامہ جلال الدین محلی کی شرح ہے، اس پر قلیوبی کا حاشیہ، حاشیۃ القلیوبی علی شرح المحلی علی المنہاج، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ اسی طرح تحفۃ المحتاج کے اوپر بجیرمی کا حاشیہ، یہ بھی فقہ شافعی میں ایک اہم سورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ابی شجاع کا جو متن ہے اس پر ابن قاسم کی شرح ہے، اور اس شرح کے اوپر جو باجوری کا حاشیہ ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ماڈیول میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کتب کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے متون ہیں، پھر شروح ہیں، اور اس کے بعد حواشی اور تعلیقات ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام لکھی، امام مزنی نے المختصر لکھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج اور التنبیہ لکھی۔ پھر اس کے بعد شروح کا ایک طویل اشاریہ ہے، اور شروح کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں امام نووی کی المجموع آ جاتی ہے، فتح العزیز، نہایت المحتاج، تحفۃ المحتاج آ جاتی ہیں۔
اور اس کے بعد پھر حواشی آتے ہیں۔ تو یوں فقہ شافعی ایک منظم، مربوط اور مدون فقہ ہے، جس کی بہت کتب جو ہیں وہ آج دنیا میں موجود ہیں اور رائج ہیں، اور انہی کتب کی روشنی میں فقہ شافعی میں اجتہاد کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔